الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہمارا یہ دوسرا آن لائن اجتماع ہے۔ عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے تبلیغ اسلامی کوشاں ہے اور جگہ جگہ دین کی فکر اور دین کی تبلیغ کے سلسلے کو قائم کیے ہوئے ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تبلیغی اجتماعات، درس و بیانات، روحانی تربیت، اسلامی تربیت، تبلیغی قافلے اور دیگر دینی تبلیغی اصلاحی سرگرمیاں معطل ہو گئیں۔ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، تو یہ ایک سلسلہ آن لائن اجتماع کا شروع کیا گیا۔ گزشتہ دنوں ہم نے جو بیان کیا اس میں کورونا وائرس کی وجہ سے جو مصائب، آلام، پریشانیاں واقع ہوئیں، ان کی وجہ بیان کی گئی، توبہ و استغفار کی تلقین کی گئی۔ اس بارے میں مزید بیان انشاءاللہ تعالی آئندہ اجتماع میں ہوگا۔ آج ہم عقیدے کو نکھارنے کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کریں گے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کائنات کا جو مالک ہے اور اس کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اسی نے زمینوں کو پیدا فرمایا، یہ چاند، سورج، ستارے اسی نے پیدا فرمائے، یہ دریا، سمندر، پہاڑ، وادیاں، یہ سب کچھ اسی نے پیدا فرمائے۔ ساری مخلوقات کا خالق اللہ تعالی ہے۔
اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کی تخلیقات پر غور کرو تو ہر تخلیق اس کی ایک عظیم نشانی ہے، اس کی قدرت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ ہر مخلوق سے اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو پانا ہے تو اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ جو اس کی معرفت پانے کے لیے اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے، اس کو ہر لمحہ اس تفکر پر، اس تدبر پر 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور ہم بھی تو اس کی مخلوق ہیں۔ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے خود کو جان لیا فقد عرف ربہ، بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو جان لیا۔ تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی نشانی ہے، اس کی قدرت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ ذرا آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے، صدیوں سے یہ آسمان بغیر کسی پلر کے، ستون کے کھڑا ہے، نہ کبھی ٹیڑھا ہوا، نہ کبھی اس میں دراڑ پڑی، نہ پرانا ہو کر میلا ہوا، نہ کوئی اس کا کوئی کنارہ جھکا۔ ہم ذرا زمینوں پر غور کریں، یہ زمین بظاہر ایک جیسی ہے، لیکن کہیں بنجر ہے اور کہیں گلشن بنے ہوئے ہیں، کہیں بیابان ہیں تو کہیں جنگل ہے، کہیں صحرا ہیں۔ اسی زمین کے اندر مٹی بھی ہے، اسی زمین کے اندر سونا بھی ہے، اسی زمین کے اندر چاندی بھی ہے، اسی زمین کے اندر تانبا بھی ہے، اسی زمین کے اندر لوہا بھی ہے، اسی زمین کے اندر پانی بھی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی معدنیات جو ہیں اسی زمین کے اندر رکھی ہیں، پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر! غور کریں، یہ زمین پانی پر ٹھہری ہوئی ہے، اور پانی کی تاثیر وہ ہے کہ وہ مٹی کو گھلا دیتا ہے۔ لیکن صدیاں بیت گئیں، یہ زمین گھلی نہیں جو مٹی کی بنی ہوئی ہے، نہ گھلی ہے نہ ہلی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ تو کائنات میں آپ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، درخت کے ایک ایک پتے میں اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ آپ ایک چھوٹی سی کونپل کو دیکھو کہ جو پتھر کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے۔ پہاڑوں میں کونپلیں باہر نکلتی ہیں پتھروں کا سینہ چیر کر۔ مجھے بتاؤ، اس کونپل کو اگر آپ ہاتھ میں لیں اور تھوڑا سا ملیں تو وہ بالکل پانی ہو جائے گی، اتنی کمزور کہ ذرا ملنے سے ختم ہو جائے۔ اس میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس نرم و نازک کونپل میں طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ زمین کا، پتھر کا، پہاڑ کا سینہ چیر کر باہر نکل آئی؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! یہ اس کی طاقت نہیں، یہ تو اللہ تعالی کی قدرت و طاقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے وہ باہر آئی ہے۔ اللہ نے اپنے قدرت کو ظاہر فرمایا ہے۔ یوں ہر چیز میں اللہ تعالی کی قدرتوں کا، اس کی طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے، بس دیکھنے والے کی آنکھ چاہیے۔ ایک آدمی بطور سیر دیکھتا ہے کہ صرف ایک مزہ لینے کے لیے، یہ سیر و تفریح کے لیے کہاں کہاں جاتا ہے، لیکن ایک آدمی وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے اللہ تعالی کی معرفت کو پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پانے کے لیے
تو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پانے کے لیے مخلوق میں غور و تدبر کرتا ہے، اپنے اندر غور و تدبر کرتا ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا وہ اللہ کو جان لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ حضرت انسان میں رکھی ہیں۔ تو خیر میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کا جو خالق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہر چیز کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ ہمارے جسموں کا بھی وہی مالک ہے، زمینوں کا بھی وہی مالک ہے، آسمانوں کا بھی وہی مالک ہے، ایک ایک ذرے کا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ ہمارا جسم جو ہے اس کا خالق بھی وہ ہے، اس کا مالک بھی وہ ہے۔ یہ جسم ہمارے پاس بطور امانت ہے، جبھی تو روز قیامت ہاتھوں سے سوال ہوگا، پاؤں سے سوال ہوگا، آنکھوں سے سوال ہوگا، کانوں سے سوال ہوگا، ہر ایک ایک عضو سے سوال ہوگا۔ اگر ہم اس جسم کے مالک ہوتے تو پھر اس کے بارے میں کیوں سوال ہوتا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی تو غور کریں کہ خودکشی کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اگر یہ جسم ہماری ملکیت ہوتا تو ہم اس کو ماریں، ہم اس کو توڑیں، ہم اس کو پھوڑیں، ہم مالک ہیں، لیکن ہمیں تو ایک آنکھ پھوڑنے کی اجازت نہیں، یہ شرعاً اجازت نہیں کہ ہم زبان کاٹ لیں، انگلی کاٹ لیں، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم خودکشی کر کے مر جائیں، یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالی نے خودکشی کرنے کو منع فرمایا۔ اب اللہ کی منع کردہ کام کو کریں گے تو ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو اللہ اکبر، اس سے پتہ چلا کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اس لیے مرضی ہماری نہیں چلے گی۔ اللہ اس جسم کا مالک ہے تو مرضی تو اسی کی چلے گی۔ جہاں بیٹھنا اس نے جائز قرار دیا وہاں بیٹھنا جائز ہوگا، جہاں بیٹھنا ناجائز قرار دیا وہاں بیٹھنا ناجائز ہوگا۔ جو دیکھنا اس نے حلال کیا وہ دیکھنا جائز ہوگا، جو دیکھنا اس نے حرام کیا وہ دیکھنا گناہ ہوگا۔ اسی طرح بولنے کے بارے میں، سننے کے بارے میں، پکڑنے کے بارے میں، چلنے کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر بتائیے حکم کس کا چلے گا؟ حکم اسی کا چلے گا جو مالک ہوتا ہے۔ اس جسم کا مالک بھی اللہ تعالی ہے تو اس جسم پر حکم بھی اللہ تعالی ہی کا چلے گا۔ تو کسی کا یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی گمراہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جانا، اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ یہ خلاف اسلام تعلیم ہے، یہ دہریوں کی تعلیم ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود پیدا ہو گئی، کائنات خود بخود بن گئی، ہر چیز خود بخود بن گئی، خود ہی نظام چل رہا ہے۔ وہ دہریے لوگ، ملحد لوگ، وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہی نہیں، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں مانتے، تو وہ تو یہ کہتے پھریں گے جسم ہمارا ہے، ہماری مرضی۔ لیکن کوئی خود کو مسلمان کہے اور پھر وہ یہ دعوے کرے وہ مسلمان کس نام کا ہے، کس کام کا ہے؟ اس نے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انحراف کیا ہے۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق بھی ہے، ہر چیز کا مالک بھی ہے، اور جو اس کی صفات ہیں، جو اس کے کمالات ہیں، جو اس کے اسماء ہیں، جو اس کی ذات ہے، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، با کمال ہے، ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ وہ ذات میں بھی بے مثل ہے، صفات میں بھی بے مثل ہے، اسماء میں بھی بے مثل ہے، افعال میں بھی بے مثل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی مخلوقات بھی بے مثل ہے۔ تو جس کی مخلوقات بے مثال ہوں اس کی اپنی شان کیا ہوگی، اس کی اپنی شان کیا ہوگی؟
مخلوق کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں مخلوق کی وہ صفات نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، مخلوق کی ایک صفت ہے کہ اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، تغیر ہوتا ہے، تبدل ہوتا ہے۔ ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں، بچپن میں جسم کچھ اور تھا، جوانی میں جسم کچھ اور ہے، بڑھاپے میں جسم کا معاملہ کچھ اور ہے، قد کاٹھ میں فرق پڑ جاتا ہے، ہماری صفات میں فرق پڑتا ہے، سننے کی طاقت میں کمی بیشی ہوتی ہے، دیکھنے کی قوت میں کمی بیشی ہوتی ہے، اسی طرح جسم کی طاقت و قوت میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ہم اپنی علاوہ بھی دیکھیں گے، سورج کبھی چمکتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے، اس میں بھی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، دن رات بدل رہے ہیں، اس میں بھی نشانیاں ہیں، تبدیلیاں ہیں، واقع ہو رہی ہیں۔ تو ہر چیز میں مخلوق کے اندر تغیر تبدل ہے، اور موٹی سی بات یہ کہ اتنا بڑا تغیر کہ مخلوق حادث ہے، مخلوق حادث ہے کہ ہمیشہ سے نہیں ہے، حادث ہے، مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ پیدا ہوئی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب کچھ نہ تھا، مخلوق نہ تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی موجود تھا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب مخلوق نہ ہوگی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس وقت بھی اللہ موجود ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تغیر سے بھی پاک ہے، تبدل سے بھی پاک ہے۔ الآن کما کانا، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اللہ تعالی کی یہ شان بیان فرماتے ہیں، الآن کما کانا، کہ وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل واقع نہیں ہوا، وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کمالات میں، نہ اس کے اسماء میں، اور نہ اس کی عظمتوں میں۔ مخلوق کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کمی بھی ہو جاتی ہے، مخلوقات کی صفات میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی، صفات بھی، اسماء بھی، عزت و عظمت بھی، شان و شوقت بھی تغیر سے، تبدل سے پاک ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے چرچے کو، آپ کی شانوں عظمتوں کے چرچے کو بلند کیا، ہر لمحے بلندی عطا کر رہے ہیں، آپ کے درجات ہر آن ترقی پا رہے ہیں، بلند ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی مخلوق ہیں، مخلوق کے درجے بلند ہوتے ہیں، خالق کے درجے بلند نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں کہ مخلوق اگر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا چھوڑ دے، تسبیح کرنا چھوڑ دے، تحمید کرنا چھوڑ دے، تحلیل کرنا چھوڑ دے، اس کی یاد کرنا چھوڑ دے، اس کے گیت گانا، اس کی عظمتوں کے گیت گانا چھوڑ دے، اس کے ذکر سے منہ موڑ لے، اور کوئی بھی اس کا ذکر نہ کرے، اسے یاد نہ کرے، اسے سجدہ نہ کرے، اسے رکوع نہ کرے، اس کے لیے قیام نہ کرے، اس کی عبادت نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی کی شان و عظمت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر ساری مخلوق ہر لمحہ، ہر آن
اس کی عبادت میں لگ جائے، سجدے کرے، قیام کرے، رکوع کرے، قومیں کرے، جلسے کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، تحمید بیان کرے، تہلیل بیان کرے، اس کے ذکر میں، عبادت میں لگی رہے، اس کی یاد میں لگی رہے، تو اس کی شان و عظمت میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تغیر سے پاک ہے، تبدل سے پاک ہے، اس کے درجے بلند نہیں ہوتے، کمی بیشی اس میں نہیں ہوتی، وہ جیسا تھا ویسا ہے، ویسا ہی رہے گا۔ یہ تو مادی چیزیں ہیں جن میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو اس سے پاک ہے، تو اللہ تعالی تغیر سے بھی پاک ہے، تبدل سے بھی پاک ہے۔ یہ مخلوق کی صفت ہے، اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، مخلوق پیدا ہوتی ہے، مخلوق مرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ فنا ہونے سے پاک ہے۔ مخلوق پیدا ہوتی ہے، یہ صفت مخلوق کی ہے، فنا ہونا، موت واقع ہونا، یہ صفت مخلوق کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو موت دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالی جانوں کو وفات دیتا ہے جب ان کی موت کا وقت آ جائے، اور موت کا وقت بھی اسی نے مقرر فرمایا ہے۔ تو اب وہ ہستی جس نے مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو پیدا فرمانے والا بھی ہے اور ناپید کرنے والا بھی ہے، اس ہستی کا نام صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس ہستی کا نام اللہ ہے۔ وہ ہستی صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مالک بنایا ہے اور کوئی کسی چیز کا مالک ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ کی عطا سے مالک بنا ہے، وہ مالک و مختار اللہ کی عطا سے بنا ہے۔ اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت اسے عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پر مالک ہے، مختار ہے۔ اسے کسی نے خالق نہیں بنایا، اسے کسی نے مالک نہیں بنایا، اسے کسی نے مختار نہیں بنایا۔ وہ ذاتی طور پر خالق ہے، مالک ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے، عزت والا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس کی شان ہے، اور وہی تمام جہانوں کو بنانے والا ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہر چیز کو وہی پیدا فرمانے والا ہے، سب کو وہی پالتا ہے۔ اللہ رب العالمین، ہر چیز کو پیدا فرمانے والا بھی وہی ہے، ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، اور ہر چیز کو پالنے والا بھی وہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، تمام ثنا اس کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ثنا کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، اس کی تسبیح پڑھیے، اس کی تہلیل بیان کیجئے، اس کی تکبیر بیان کیجئے، اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کیجئے،
کائنات میں جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے ہر چیز اسے یاد کر رہی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ جاندار ہو، وہ بے جان ہو، وہ ناطق ہو، وہ بظاہر غیر ناطق ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح پڑھ رہی ہے. ہمیں بظاہر یہ پتھر، یہ بے جان چیزیں سنائی نہیں دیتی، ان کا ذکر ہمیں، ان کی تسبیح ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن سننے والے سنتے ہیں. حدیث پاک میں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ ہم دسترخوان پر موجود تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، اور ہم نے کھانے کی تسبیح کی آواز کو سنا. وہ جو کھانا موجود تھا، وہ کھانا جو ذکر کر رہا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، اس کی تسبیح کو ہم نے سنا. ایک ایک پتا پتا، ذرہ ذرہ، پانی کا قطرہ قطرہ، ایک ایک شے اپنی اپنی بولی میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ بزرگان دین علماء کرام رحمہم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ ہے، اس دروازے کو جو تم کھولتے ہو، بند کرتے ہو، اور اس سے جو چرچرانے کی آواز آتی ہے، کبھی چھت سے چٹکنے کی آواز آتی ہے، یہ در حقیقت ان کے ذکر کی آواز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈک کو برا نہ کہو، وہ کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے. ہمیں تو اس کی ٹر ٹر ٹائیں ٹائیں سنائی دیتی ہے، یہ ٹائیں ٹائیں نہیں کر رہا، یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ کے نبی صاحب کتاب سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ میں جلوہ فرما ہیں، تشریف فرما ہیں کہ مٹی سے ایک سرخ رنگ کا کیڑا نکلا، رینگنے لگا. آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیڑا جو ہے، یہ کیڑا یہ کرتا کیا ہے؟ یہ ادھر رینگ کر چلا جاتا ہے، ادھر رینگ کر چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کیڑے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ کیڑا اللہ کے نبی سے ہم کلام ہوا. اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی یہ شانیں ہیں کہ آپ کیڑوں کی آواز اور زبان کو بھی سمجھتے ہیں اور سن لیتے ہیں. آپ کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کے بارے میں تو بالکل واضح بیان ہے کہ پرندوں کی بولیاں آپ سنا کرتے تھے، پرندوں سے آپ کلام فرمایا کرتے تھے، چیونٹی تک سے آپ نے کلام فرمایا. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کیڑا عرض گزار ہوا، یا نبی اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھے حکم فرمایا کہ دن بھر میں یہ پڑھا کروں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صبح سے لے کر شام تک، دن سے لے کر رات تک میں مسلسل اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہوں، تحلیل بیان کرتا ہوں، تحمید بیان کرتا ہوں، تکبیر بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ جو تسبیح ابھی اس کیڑے کے حوالے سے ہم نے سنی، ہمارے لیے بھی یہ تسبیح اور برکت والی ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. جب وہ الحمدللہ کہتا ہے،
اس کے نام کا ایک درخت جو ہے جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب جس نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے نام کے 4 درخت جو ہیں وہ جنت میں لگا دیے گئے۔ ابھی آپ بھی پڑھ لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں ہمارے ناموں کے بھی 4 درخت اس نے جنت میں لگا دیے۔ اب آپ جتنی چاہے اس تسبیح کو پڑھیں، اگر کوئی 100 دفعہ پڑھے تو 400 درخت روزانہ اس کے لگ گئے۔ مہینے میں کتنے لگ گئے اب آپ غور کر لیں، 12,000 درخت اس کے لگ گئے۔ سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ اور جس کے جتنے زیادہ درخت ہوں گے وہ اتنی بڑی جنت کا مالک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیں بڑا بھروسہ ہے، امید ہے کہ جب وہ ہمارے نام کے درخت جنت میں لگائے گا تو ہمیں جنت میں داخل بھی فرمائے گا انشاء اللہ تعالی۔ تو اس کیڑے نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، سارا دن میں یہ تسبیح پڑھتا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب رات آ جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، پھر اللہ نے مجھے حکم فرما رکھا ہے کہ میں اس کے محبوب پر درود بھیجا کروں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، اللہ اکبر، ابھی تو محبوب دنیا میں تشریف نہیں لائے، مخلوق ان پر درود بھیج رہی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، اور اس کے سارے فرشتے اس کے محبوب پر درود بھیج رہے ہیں۔ ایک کیڑا ہی درود نہیں بھیج رہا، یہ ساری مخلوق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، سرکار فرماتے ہیں مجھے ساری امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ کوئی کسی ایک قوم کا رسول بن کر آیا، کوئی کسی ایک قریے کا رسول بن کر آیا، کوئی کسی ایک بستی کا رسول بن کر آیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے رسول بن کر آئے۔ جس شے کا خالق مالک رازق اللہ ہے، اس شے کے رسول نبی ہمارے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب کیڑے بھی ان پر درود بھیجیں، ذرہ ذرہ ان پر درود بھیجے، ہر شے ان پر درود بھیجے، تو ہم ان کے غلام ہو کر، ہم ان کے امتی ہو کر، ہم کیوں نہ ان پر درود پاک بھیجیں۔ تو ہم نے جو 3 تسبیحات کا ایک سلسلہ قائم کیا ہوا ہے، جاری کیا ہوا ہے، سینکڑوں بھائی بہنیں ان تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، روزانہ کئی تسبیحات، 3 4 6 8 12 اور بھی بہت زیادہ ذکر اللہ ڈیلی وہ کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اللہ کا ذکر کیجئے، کائنات میں ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور یہ مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی بھیج رہی ہے۔ تو آئیے ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی روزانہ اللہ کا ذکر کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں گے۔ اب ذکر جتنا چاہے کریں، درود پاک جتنا چاہے بھیجیں، تو وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک تسبیح کی درخواست کرتا ہوں کہ ایک تسبیح جو ہے آپ نے استغفار کی روزانہ پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہو سکے تو بالکل الگ تھلگ اکیلے بیٹھ جائیں، کسی کمرے میں، کسی جگہ، اگر تنہائی نہیں مل رہی تو کوئی کونا پکڑ کر بیٹھ جائیں، اور اگر وہاں روشنی کم ہو تو ذرا ذوق زیادہ واقع ہوگا، اور پھر قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں، خوشبو لگائیں، اہتمام کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے بیٹھا جا رہا ہے،
آنکھوں کو بند کر لیں، چاہے دو زانو کر رہا تھا قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں اور آنکھوں کو بند کر لیں، اور یہ یقین یہ تصور جمائیں کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیا کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اسی ذوق کے ساتھ یہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، پوری 100 دانے والی تسبیح پڑھیں، اور آخر میں پھر اگر ذوق ساتھ دے تو سجدے میں گر جائیں، قبلہ رو تو آپ پہلے ہی ہیں، سجدے میں گر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اب توبہ کریں، معافی مانگیں، دعا کریں، رو رو کر اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ روزانہ اس طرح ہم نے اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ استغفار کریں گے، اس کی برکت سے اللہ کا ذکر بھی ہوگا اور توبہ و استغفار کا سلسلہ بھی بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بلکہ وہ تو توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ ایک تسبیح تو یہ پڑھنی ہے، اور دوسری تسبیح جو ہے وہ ہم نے درود پاک کی پڑھنی ہے۔ دوسری تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسی طرح چاہے اسی وقت یا کسی دوسرے وقت جیسی آپ کے لیے سہولت ہو، تو آپ اسی طرح تنہائی میں بیٹھ جائیں، خوشبو لگائیں، اہتمام سے بیٹھیں، قبلہ رو بیٹھیں، اور اگر ہو سکے تو مدینہ شریف کی طرف رخ کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پھر جو بھی درود پاک آپ کے سلسلے کا ہے وہ درود پاک، یا کوئی سا بھی درود پاک جو آپ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں یا آپ کے شیخ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، اس درود پاک کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی طرح کے سرکار کے دربار میں میں حاضر ہوں اور میں سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا ہوں، تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارا تصور ہوگا لیکن سرکار تو واللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو خیر، سرکار تو ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز کو، ہر ذرے ذرے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ ہر چیز کے رسول ہیں، ہر چیز کے رسول ہیں، ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمیں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو ہم جو سرکار پر اس تصور کے ساتھ درود و سلام بھیجیں گے، رسالت میں درود بھیجے گا، یقیناً یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود پاک خود سماعت فرمائیں گے۔ تو آپ نے اس تصور کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ جو تیسری تسبیح انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ جو ذاکرین اور ذاکرات پہلے سے تسبیحات پر لگے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے سبق کو مت بھولیں۔ آج کل لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، کاروبار معطل ہو کر رہ گئے، تو وہ اپنے گھروں میں ہیں۔ بلکہ میری تو گزارش یہ ہے، اب پہلے تو ان کے پاس مصروفیت زیادہ تھی، تب بھی وہ وقت نکال کر اپنی تسبیحات پڑھ لیا کرتے تھے، تو اب وہ اپنی تسبیحات میں اور اپنے ذکر میں اضافہ کریں، اپنے ذکر کو بڑھائیں۔ جو 3 تسبیحات پڑھ رہے تھے وہ کوشش کریں کہ 6 تسبیحات ہو جائیں، 2 تسبیحات ہو جائیں۔ جو 6 تسبیحات پڑھ رہے تھے وہ 3 تسبیحات بڑھا کر 9 تسبیحات کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ذاکرین ذاکرات جن کو ذکر میں کوئی مسائل آتے ہیں تو وہ پھر رابطہ فرمائے، تاکہ اگر کوئی ان کے مسائل ہیں تو ان کا کوئی روحانی حل اور علاج جو ہے وہ ان کے گوشے گزار کر دیا جائے۔ تو اب جو فراغت کا وقت اللہ نے دیا، حدیث پاک میں ہے کہ مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ اب یہ فراغت کا وقت آ گیا، تو اب یہ سارا دن گپے لگانا یا اوٹ پٹانگ کام کرنا، گپ شپ کرنا، تبصرے کرنا، باتیں کرنا، لیٹے رہنا، یا ادھر ادھر کی گپ شپ میں وقت گزار دینا، یا باہر ادھر ایک اس کے پاس ایک اس کے پاس اس طرح کرنا، تبصرے کرنا، یا پھر اب نیٹ لے کر فضولیات میں، لاہو و لاو میں، لغویات میں پڑ جانا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ ہمارے سروں پر موت منڈلا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں
کرونا کے جو وبا پھیلی ہے اس سے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اور میں یہ ایک بات آپ سے عرض کر دوں، اگر کرونا نہیں بھی آتا، اگر کرونا نہیں بھی آتا، ان لوگوں نے تب بھی مرنا تھا، ان لوگوں نے تب بھی مرنا تھا، اس لیے کہ موت کا وقت تو مقرر ہو چکا. آپ جانتے حدیث، ابھی میرا یہ موضوع نہیں، لیکن شب برات 15ویں شعبان جو گزری ہے، تو اس کے اندر حدیث میں ہے، روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے نام کہ اس سال ان لوگوں نے مرنا ہے. تو ان لوگوں کے نام تو پچھلے سال ہی دے دیے گئے تھے، فہرستیں بن گئی تھی. کرونا آئے تب بھی انہوں نے مرنا تھا، کرونا نہیں بھی آتا تب بھی انہوں نے مرنا تھا. اور اس آنے والی جو شب برات ہے 15 شعبان، اس 15 شعبان سے پہلے پہلے جن جن کے نام فرشتوں کو دے دیے گئے ان سب نے مرنا ہی ہے، مرنا ہی ہے، مرنا ہی ہے. چاہے کرونا سے مرے، ایکسیڈنٹ سے مرے، بیماری سے مرے، اچانک مرے، صحت مند ہو کر مرے. یقین رکھیں موت کا تعلق نہ بیماری سے ہے، نہ صحت سے ہے، نہ کرونا سے ہے، نہ کسی ہارٹ اٹیک سے ہے. یہ تو ایک ہمارے لیے اسباب دکھائے جاتے ہیں، ورنہ صحت مند بھی مر جاتے ہیں، بیمار بھی مر جاتے ہیں، کرونا والے بھی مر رہے ہیں، جن کو کرونا نہیں ہے وہ لوگ بھی مر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آج کے دور میں صرف کرونا والے ہی مر رہے ہیں، جن کو کرونا نہیں لڑا وہ نہیں مر رہے، اور لوگ بھی مر رہے ہیں. تو لہٰذا کرونا ہی وجہ نہیں موت کی، جس کی موت جس وقت لکھی ہے وہ ٹلے گی نہیں، اس نے اسی وقت آنا ہے. اب وہ کرونا کا بہانہ بنا کر آئے یا کسی اور کے بہانے سے آئے، اس نے آنا ہی آنا ہے. اس لیے اپنی موت کو پیش نظر رکھو. موت سے بھاگ نہیں سکتے، ہم موت سے فرار نہیں ہو سکتے، موت سے جان چھڑا نہیں سکتے، مرنا تو ہے ہی ہے. اور جو وقت مقرر جب آنا ہے ہم پہلے سے تیار ہوں. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، درود پاک پڑھو، استغفار کرو، توبہ کرو، نفلی عبادات میں وقت گزارو، تلاوت قرآن پاک کثرت کے ساتھ کرو. اپنے گھر استغفار کی تسبیح اور ایک درود پاک کی تسبیح، اس کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے کے دن اور منگل کے دن انشاءاللہ، ابھی ہم نے 2 دن رکھے ہیں اس آن لائن اجتماع کے لیے. جو ہفتے کا دن ہوگا اس میں جو کرونا کے معاملات جو ابھی ایک بیان ہوا، اس میں مزید باتیں آئندہ ہفتے انشاءاللہ بیان ہوں گی. اور جو آئندہ منگل آئے گا، جس طرح آج ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں بیان سنا، انشاءاللہ اس توحید کے بیان کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، ہمیں اپنی بندگی نصیب فرمائے، ذکر و فکر نصیب فرمائے، غفلت سے بچائے، معصیت سے بچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا جلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی یاد نصیب فرما، ہمارے دلوں سے غفلت کے اندھیروں کو دور فرما دے، اپنی یاد کے چراغ روشن فرما دے، گناہوں کی بدبو کو دور فرما دے، اپنی یاد کے گلاب کھلا دے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو مہکا دے، ہمارے باطن کو مہکا دے، ہماری روحوں کو مہکا دے، ہمارے دلوں کو مہکا دے. ہم سے راضی ہو جا. جو ہم سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، بے حیائیاں ہو گئیں، بے پردگیاں ہو گئیں، برائیاں ہو گئیں، بدکاریاں ہو گئیں، بدعمالیاں ہو گئیں، حکم عدولیاں ہو گئیں،
گئیں، نافرمانیاں ہو گئی، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے محبوب کے طفیل اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہو گئے فرما، پریشان حالوں کو خوشحالی عطا فرما، تنگ دست بنا لے، اپنے محبوب کا سچا امتی سچا غلام بنا لے، آپ کی شریعت پر چلا لے، آپ کی اسوہ پر چلا دے، آپ کی سنتوں پر چلا دے، یہود و نصارہ کے فیشن سے بچا لے، ان کی تعلیمات سے بچا لے، ان کے نظریات سے بچا لے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں پر رحمت فرما، یہ جو رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے اے اللہ یہ ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، محض اپنی رحمت سے انہیں ہم پر کھول دے، اے محض اپنے کرم سے انہیں ہم پر کھول دے۔ اے اللہ ہمارے لیے سب رحمت کے دروازے کھول دے، حرمین طیبین کے دروازے کھول دے، ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرما، ہمیں طواف کعبہ نصیب فرما، ہمیں مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سرکار کا دربار دکھا دے، روضے رسول کی حاضری نصیب فرما، سرکار کے دربار میں دست بستہ حاضر ہو کر درود و سلام عرض کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کی خیر فرما، پاکستان کی عوام کی خیر فرما۔ اے اللہ اس ملک میں محبوب کا سچا نظام رائج فرما، اس ملک میں بھی جو آفت و مصیبت آئی ہوئی ہے اس کو دور فرما، ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے علماء ہمارے مشائخ ان کا سایہ دراز فرما، اے اللہ ہمارے والدین ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کا ادب اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین فوت ہو گئے جیسے میرے والدین اے اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، ہر ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا، ہر ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا، ہر ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا